میری گزارش ہے ادیب بھائی سے آپ اپنی گفتگو کو شروع فرمائیں، اور آپ تمام ساتھیوں سے، کھانا بالکل تیار ہے اور علی گڑھ کے حساب کا کھانا ہے، جیسا علی گڑھ کے ڈنر میں ہوتا ہے۔ ادیب بھائی جانتے ہیں جب اس ڈنر کا کھانا دلی کی ہوٹلوں میں لگتا ہے تو سب سے پہلے مرغے کی ٹانگ توڑنے والے حامد انصاری ہوا کرتے ہیں، یہ بھی ادیب بھائی کو پتہ ہے۔ آئیے اور اس گفتگو کو آپ شروع کرتے ہیں۔ برادران سر سید، بہی خان سر سید، غم گساران سر سید کو میرا سلام۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے ماحول میں جب جاہلوں کی تعداد بڑھ جائے اور غلبہ ہو جائے، اس میں سے دانشوروں کی ایک ایسی مجلس سج جائے جس میں اعظم بیگ صاحب نے مجھے مدعو کیا، میں ان کا مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ آج کل ایسی محفلیں کم ملتی ہیں جہاں پڑھے لکھے دانشور لوگ، شرما صاحب ایسے لوگ موجود ہوں تو زندگی جینے کی آرزو پیدا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ عمر کم ہوتی ہے لیکن ایسی محفلوں میں زندگی بڑھ جاتی ہے۔ سنیل شرما صاحب کی تقریر ایک مدلل، مکمل، امیزنگ تقریر تھی۔ سر سید کے اوپر اتنا گہرا مطالعہ بمعنی بمقصد کے بعد سر سید پہ بولنے کے لیے گنجائش نہیں رہ گئی، لیکن سر سید کے اس مشن کا ہوا کیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس لیے میں نے اپنے موضوع کو بدل دیا۔ میں آیا تو یہ تھا کہ بتاؤں کہ سر سید نے سن 62 میں جدید تعلیم کی پہلی شمع غازی پور میں کھولی تھی، وکٹوریہ اسکول کے نام سے۔ وہ کھنڈرات آج موجود ہیں، وہاں کے گرلز کالج کے بیچ میں وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ میں وہاں گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ عمارت مایاوتی کی سرکار میں اس کی چھتیں گرا دی گئی تھیں، اور وہ عمارت کھڑی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے وہاں کے پرنسپل سے کہا تو گھبرا گئی کہ یہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ 15-20 لوگوں کو لے کے آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو یہیں پڑھی ہوں اور یہ تو مخدوش عمارت ہے، یہاں ہم صبح اپنی اسمبلی کرتے تھے، اب ہم یہاں پرنسپل ہیں۔ تو میں نے کہا محترمہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اس بر صغیر میں جدید تعلیم کی شمع روشن کی گئی تھی، اس کی یہ حالت ہو گئی اور آپ یہاں کی طالبہ رہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں، کیونکہ یہ بدنصیب ملک ہے ہمارا۔ سر سید، جس پہ آپ نے ایک تفصیل سے بیان کیا، ہمارے ایسے نکمے لوگ پارلیمنٹ میں ان کی فوٹو بھی نہیں لگوا سکے، سروارکر کی فوٹو لگا کے ہم کو گرو ضرور ہوا، لیکن اپنے محسن کو ہم وہ مقام دلا نہیں پائے۔ آج کے دن پوری دنیا میں سر سید کے ماننے والے ایک جشن کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن اس فکر کو بھول گئے ہیں، اس سوچ کو بھول گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے غم گسارانے سر سید کا نام لیا اور میں اس میں ایک شریک ہوں کہ ہم وہ بدنصیب ہیں جو سر سید کے نام سے جشن تو کرتے ہیں لیکن سر سید کی فکر کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے بہت خوب کہا کہ انہوں نے کانگریس ہٹا دی اپنے ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے۔ میں بدنصیب ایجوکیشن کانفرنس کا بھی 50 سال سے ممبر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کانفرنس کا حشر کیا ہوا ہے۔ جس نے وہ فکر پیدا کی تھی مختلف جگہوں پہ جا کے کہ تعلیم کو، وہ تعلیم جس اس علم کو حاصل کرنے گئے تھے جو 7 سمندر پار، جو علم کے ذریعے انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا تھا، سر سید کا کہنا تھا وہ علم حاصل کرو۔ لیکن علم جو ہے
ان کی جو تصور تھا وہ تربیت سے جڑا ہوا تھا. اگر علم تربیت سے نہیں جڑتا تو انسان نہیں وحشی پیدا کرتا. ہم نے تعلیم تو لی، علم نہیں لیا اور تربیت نہیں لی. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں کھڑا ہے. لوگ انسان کو مار کر جشن مناتا ہے، گرو سے کہتا ہے کہ ہم مہان ہیں. سر سید نے جو فکر پیدا کی تھی اور جو تصور کیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے شرما صاحب، آپ سے کیا چھپانا، آپ کو سب معلوم ہے. انہوں نے ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بھی بنائی تھی، بولنے کا حق دیا تھا، جو پہلی بار ہوا تھا، جو بعد میں یونین کی شکل میں پیدا ہوا. اور پھر نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. خان عبد الغفار خان سے لے کر محمد علی جناح، وہ جو محمد علی جوہر، حضرت مہانی، ذاکر حسین، ہمارے ابھی راجہ مہندر پرتاپ، یہ وہ شخصیت تھی جو سانجھی وراثت کو یقین کرتی تھی. سر سید نے تصور دیا تھا جمہوریت کا، اور جب ان سے طیب جی جو پہلے کانگریس کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ کانگریس میں آ جاؤ اور کانگریس میں آ کے ہم لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے کانگریس میں. ہم نے 700 سال کے بعد حکومت چھوڑی ہے، اور وہ ایسا دور تھا جس کا ذکر بخوبی آپ نے کیا. ان کا ہم ایک قوم تیار کریں گے جو مستقبل میں کام کرے گی، ایک نسل پیدا کریں گے. اور ان کے جانے کے چند سالوں کے بعد ہی وہ زمین ایسی بنی کہ کسی نے تو اس کو کہا کہ دیوانوں کا دست جنوں، پروانوں کی بزم وفا، رومانوں کا شہر طلب، کس کس نام سے نہیں پکارا گیا. وہ علم کا بت خانہ، وہ علم کا جو بت خانہ انہوں نے بنایا تھا، وہ اس کا تصور کریں کہ وہ ایک ایسا سما بن گیا کہ وہ علم کا بت خانہ بنا. اور پھر نہ جانے کتنی شخصیات اس سے ڈھل کے نکلی. ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ 100 بار جھکا آسمان یہاں ذرات کا بوسہ لینے کو. دل پہ ہاتھ رکھیے اور یہ پوچھئے کہ چاند کی ایک کرن بھی کبھی بوسہ لینے آئے گی؟ ہم نے اس درسگاہ کو اس حالت میں چھوڑ دیا. ہمیں یہ سوچے ہی نہیں. جو لوگوں نے وہاں سے علم حاصل کیا وہ اپنی دنیا بسانے چلے گئے، اور اپنی دنیا بسائی انہوں نے. جو وہاں رہ گئے وہ وہاں کی انتظامیہ کے آگے علی گڑھ کے باہر کی دنیا کا انہیں تصور ہی نہیں رہا. یہ بات مولانا قاسم اور طیب کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا. یہ میں نے رشید احمد صدیقی صاحب، جو یونین میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا، منٹس میں لکھا ہوا ہے. رشید احمد صدیقی وہاں کے یونین کے سیکریٹری رہے. انہوں نے منٹس میں لکھا کہ سر سید نے مولانا قاسمی کو، جو دیوبند کے بانی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے استاد بھی ایک ہی تھے، کہا کہ ہماری تمہاری لڑائی میں ملت کا نقصان ہو رہا ہے. مولانا قاسمی بیمار تھے، چارپائی پہ لیٹ کر علی گڑھ یونیورسٹی آئے. اسٹریچی ہال میں ایک معاہدہ ہوا کہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے 25 بچے دیوبند جائیں گے، اور دیوبند سے 25 بچے جدید تعلیم حاصل کرنے علی گڑھ آئیں گے. یہ سلسلہ چلا، لیکن ایک علی گڑھ کا بندہ جس نے لال رومال کی تحریک کو آؤٹ کر دیا، جو دیوبند پڑھنے گیا تھا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. جب میں علی گڑھ سے پڑھ کے نکلا، یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہاں کی منٹس میں لکھا ہوا ہے.
تو میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. میں نے کہا انگریزی بولتا ہوں، انگریزی پڑھتا ہوں، لیکن دینی تعلیم کا مجھے. تو میں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا اور میں نے کہا کہ میں اس کو سمجھا نہیں. تو مولانا کے ساتھ پھر باقی زندگی جب تک ان کی رہی میں ان سے رائے مشورے کرتا رہا. ایک عالم دین میں نے ایسا دیکھا جس کا ویژن تھا. علی گڑھ سے نکلے ہوئے لوگوں نے سر سید کے مشن کو نہیں سمجھا. سر سید کے مشن کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ مولانا آزاد تھے. اور مولانا آزاد نے سمجھ لیا تھا جب ملک آزاد ہوا تو مولانا آزاد نہرو و پٹیل کے بعد سب سے دگج نیتا تھے. اور پٹیل کے مرنے کے بعد نہرو نے ان سے کہا کہ آپ ہوم منسٹر بن جائیے، آپ فلانا بن جائیے. ان کہا کہ نہیں، میں تعلیم کا ہی انچارج بنوں گا. اور سر سید کی وہ فکر انہوں نے پکڑی اور انہوں نے تعلیم لی. اور لوگوں نے کہا کہ مولانا سب سے بڑے کانگریس کے نیتا، 2 ٹرم 10 سال کانگریس کے ادھیکش رہے، یہ تعلیم میں کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا نہیں، میں تعلیم میں جاؤں گا. سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا تصور کیا اور کھولی اور عمل مولانا آزاد نے کر کے دکھایا. اور انہوں نے بھابا انسٹیٹیوٹ سے لے کر CSIR اور جتنے سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ IIT وہ تصور تھا جو جو مولانا آزاد نے دیا تھا، وہ سر سید نے دیا تھا، مولانا آزاد نے سمجھا تھا. مولانا آزاد نے اس کی مکمل پیروی کری. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب کچھ دیوانے یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمیں اپنا ملک چاہیے اور بٹ کے رہتا ہندوستان، تو وہ فکر سر سید کی تھی جس پہ مولانا آزاد کھڑے ہو گئے. یہ ایک اور بات ہے. ایک ہاتھ سے مولانا آزاد جنا سے لڑتے رہے، دوسرے ہاتھ سے RSS اور مہاسبھا سے لڑتے رہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص ایک ملک کا قائد اعظم بن گیا اور دوسرے ہاتھ سے جس سے وہ لڑتے تھے وہ اس ملک کا حاکم بن گیا. اور وہ بدنصیب جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے بھکاریوں اور بھگیڑیوں کے بیچ میں سو گیا اور ہماری قوم بے حصوں کی طرح پڑی رہی. یہ آج جو عالم ہے اس ملک کا، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں تو کوتاہی کی ہے. پرانی یادیں ضرور رکھنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ سر سید نے فوراً میوٹینی کے بعد، یعنی اس بغاوت فیل ہونے کے بعد، جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہاں کی عمارتوں کو اسکیچ بنائے، اس کے خود چڑھے. وہ جسم دیکھیے، وہ عمر دیکھیے. وہ قطب مینار پہ چڑھ کے انہوں نے اس کی نقاشی اور اس کی آیات جو لکھی تھی اس کے ترجمے کیے، لکھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تاریخ گواہ رہتی ہے ایک سویلائزیشن کے وجود کو اور اس کے عزت کو دکھانے کے لیے. انہیں شاید معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نئی تاریخ لکھی جائے گی اور آثار صنادید اس کی گواہ ہے. یہ سر سید کے ویژن تھے، لیکن رہبروں کی یا تو رہبری کمزور تھی یا ہم نہ جانے کیوں منزل کے قریب پہنچ کے بھٹکتے رہے. ہم نے منزل کی تلاش نہیں کی. جب میں سر سید کے فنکشنز پہ جاتا ہوں تو میں بہت جگہ گیا ہوں، ہندوستان کے ہر کونے میں جاتا ہوں اور ہندوستان کے باہر بھی، یورپ میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ سر سید کے مشن کو قائم کرو. سر سید کے ڈنر کو تو قائم کر لیا تم نے. اس ڈنر سے یقینی طور پر یہ احساس تو ہوتا ہے کہ ہم اس کنبے کے ہیں، اس کنبے کے ہیں جس نے ہندوستان میں جدید تعلیم کی بنیاد ڈالی تھی، لیکن ہم نکمے اور ناکارہ سب ثابت ہوئے. آج کے دور میں بھی
आजम बेग साहब के साथ अभी हमने लखनऊ में अलीगढ़ दिल्ली में एक मीटिंग करी। उस वक्त मैंने यही कहा था मुसलमानों से कि तुम्हें कभी ये शर्म नहीं आई, कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये मुल्क तुम्हारे नाम पर इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ के जीतता है कि मियाँ को ठीक करना है। तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हें फिक्र नहीं होती, तुम पार्टियों की गुलामी करते हो और तुम्हें मालूम नहीं है कि ये मुल्क कहाँ चला गया है। गांधी का वो मुल्क, सर सैयद की वो फिक्र और नेहरू और आज़ाद का अमन सब हवा में उड़ गया। और ये कौम एक फुटबॉल है, वो कौम जिसको सबसे पहले ये जिक्र हुआ। आपने जब सर सैयद का जिक्र किया था तो बताया था कि वो दौर क्या था। हकीकत ये है कि 1857 से पहले स्पेन में, सेंट्रल एशिया में साइंस पे, जदीद तालीम पर मुसलमानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये इसकी सनद आज भी दिल्ली की उन इमारतों और मसाजिदों में मौजूद है। कोई भी ऐसी इमारत जो तुर्कियों की और उससे पहले सेंट्रल एशिया के राजाओं की रही, हर मस्जिद में एक मदरसा होता था और उस मदरसे में उस वक्त की जदीद तालीम जो थी, इल्म नजूम और दूसरी पढ़ाई जाते थे। यहाँ तक कि इराक़ में मेरे बहुत सफ़र हुए हैं पूरे सेंट्रल एशिया में। शर्मा साहब, मैं आप सर्च करूं कि मैं एक बार रोमानिया में होटल से निकला तो मैंने देखा कि मेरी शक्ल के कुछ फ़कीर भिखारी होटल के सामने, तो मैं पैसे सोचा कि दे दूं उनको, गरीबों को। तो मुझे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया और कहा कि अरे साहब ये वहाँ मत जाइए। मैंने कहा भाई ये तो सब हमारी ऐसी शक्लों के लोग, वो उतने गोरे नहीं हमारी तरह के। उनका ये जिप्सी हैं। मैं कहा भाई ये क्या बला है? उनका साहब ये सब क्रिमिनल्स हैं, यहाँ रहते हैं। मैंने वापस आके मुख्तलिफ हिस्टोरियन से मिला, प्रोफेसर अजीजुद्दीन से, और उनसे कि भाई ये कौन लोग हैं। उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी तो अंदाज़ा ये हुआ कि बगदाद में जब मुस्लिमों की हुकूमत थी तो 900 ब्राह्मण बगदाद में इल्म नजूम पढ़ाते थे। उन अरब को एक रेजिमेंट थी जो हरियाणा की थी, जो आज हरियाणा कहलाता है। ये वहाँ की फ़ौज में थी और बगदाद के फाल के बाद वो पूरे यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में मुंतशिर हो गए। उनकी नस्लें आज भी पहुँची। तो वो कौम जो इल्म की इतनी तरफ थी वो कैसे पिछड़ गई। मैंने देवबंद में एक तकरीर करी और मैंने उनसे ये कहा, और उस जलसे में मैंने पूछा कि मैं एक हदीस पढ़ी है कि इल्म हासिल करना है तो चाइना जाओ। तो वो जो कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने कहा ये हदीस दुरुस्त है। तो मैंने कहा कि मक्के और मदीने का मोमिन चाइना क्या हदीस और कुरान पढ़ने जाएगा या जदीद इल्म हासिल करने जाएगा? तो वो खामोश हो गए। मैंने कहा हदीस और पढ़ी है कि अगर कोई काफिर 10 मुसलमानों को तालीम दे देगा तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो कहा यह दुरुस्त है। मैंने कहा इसका मतलब आपने हमारे साथ जुल्म किया है, क्योंकि हमारे पैगंबर ने यह कहा था और हमारे अल्लाह का हुक्म था कि जदीद तालीम लेना है। आप 1857 में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उलमाए कराम ने दी। हर पेड़ पर उनकी शहादतों की नुमाइश हुई। नतीजा ये हुआ कि ये अंग्रेज़ी से लड़ते लड़ते, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ी से भी लड़ बैठे।
اور جدید تعلیم سے ایسی نفرت کر دی کہ سر سید کو بھی کافر قرار دیا. ایسی شکل میں اور ایسے ماحول میں یہ کوئی معمولی جرأت کا مسئلہ نہیں تھا. چند سال پہلے ہی ان کے ساتھ جو غارت گری ہوئی تھی بالخصوص علماء کرام کے ساتھ، وہ ساری جدید تعلیم انہوں نے چھوڑ دی. آج میں کیونکہ سیاسی اتفاقیہ ہوں، فکر کرتا ہوں، کبھی کبھی راتوں کو نیند نہیں آتی اور اپنی قوم و ملت کو دیکھتا ہوں، بے حسی کے عالم کو دیکھتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں. زندگی کے اس عمر میں ہوں، معلوم نہیں کس دن زندگی کی شام ہو جائے. اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ چلو پڑھنے چلو تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اکٹھا ہوں گے، لیکن اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو وہاں سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے. ہمارے الیکشن میں بھی ہم سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. کسی نہ کسی پارٹی کا جھنڈا لے کر ایک جشن ہے، ایک میلہ ہے، ایک تہوار ہے، بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ تم کو کون کدھر لے کے جا رہا ہے. اس ملک میں بدنصیبی ہم کو اتنی سزا ملی، ہم نے جناح کو ٹھکرا دیا، لیاقت علی کو ٹھکرا دیا، گاندھی کو اپنا لیا. اس کی اتنی سزا ملے گی، ہمارے نام پر الیکشن ہوں گے کہ فلاں فلاں قوم کو حساب لینا ہے، اس کو چکتانا ہے. پھر بھی احساس نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ پچھلے 300 سال میں جو اس زمین پر جتنے بھی مقابر، مفکر، مدبر، فکر کرنے والے لوگ پچھلے 100 سال پہلے اللہ نے اس زمین پہ اتارے تھے، آج اس کا فقدان ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس عمل نہیں رہ گیا. ہم کو دولت کمانے کا جنون نے ہم کو برباد کر دیا. ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہیں. ہمارا کوئی مقصد زندگی نہیں. ہماری ذات، ہماری اوقات، ہم تو وہ بھی دیکھتے ہیں. ہم نے تو علی گڑھ میں، ہمیں علی گڑھ چھوڑے ہوئے تقریباً 58 سال ہو گئے. علی گڑھ کو جاتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے. اور اعظم میاں اور ایسے ہمارے بہت بعد کے نوجوان چھوٹے بھائی، یہ لوگ مجھ سے قصے سنتے ہیں علی گڑھ کے، اور میں کہتا ہوں کہ علی گڑھ سے جو نکلا تھا پروڈکٹ، وہ اب کیوں نہیں نکلتا؟ اب کوئی آواز کیوں نہیں نکلتا؟ اب آواز نکلتی ہے JNU سے. کنہیا وہاں پیدا ہوتا ہے، سر سید کی زمین پہ کنہیا نہیں پیدا ہوتا. یہ سانجھی وراثت کی لڑائی اگر کسی کو دیکھنی ہے، ہندوستان کا تصور اگر کسی کو کرنا، تو اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کیمپس میں جانا چاہیے. وہ مسلم یونیورسٹی ہو کر 40% نان اسٹوڈنٹ ہندو طالب علم وہاں پڑھتے ہیں. وہ نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم علی ہیں، ہم سر سید کی برادری کے ہیں. یہ وہ ہندوستان ہے جس کو سر سید نے بنایا تھا اور جس کا تصور گاندھی نے کیا. آج نہ وہ ملک رہا. میں تو بار بار کہتا ہوں، راجہ مہندر پرتاپ ایک وہ شخص تھا جس نے پہلی آزاد ہندوستان کی حکومت بنائی تھی. آج کا حاکم اسے جاٹ لیڈر لے کے وہاں پیش کرتا ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے، اور لوگ خاموش ہیں. جب میں نے سنا کہ ان کے نام سے یہ یونیورسٹی کھل رہی ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انہوں نے راجہ مہندر پرتاپ سے روبرو گفتگو کی ہے. مختلف بار وہ علی گڑھ آتے تھے، دیوانوں کی طرح، یونین میں بھی آتے تھے، بیٹھتے تھے. ایسا مایا ناز
अली उसको जाट बनाकर इलेक्शन के वोट हासिल करना, किस सिमत ये मुल्क चल पड़ा है, इसमें ज़िम्मेदार हम लोग ज़रूर हैं। और यही एक फ़िक्र है, मैं समझता हूँ कि सर सैयद की बिरादरी और सर सैयद के बिरादरान को मैंने अभी आपसे कहा कि बही खाना ने सर सैयद और बिरादरान ने सर सैयद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ही कोई शमा जला सकते हैं, क्योंकि वो जिस ज़मीन से निकले हैं और जिस जगह से पैदा हुए हैं। आप तस्वुर कीजिए कि वो एक दौर था 30s का, 20s से लेकर और 30s तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सन 20 में बनी। इल्म का ख़जाना था वहाँ, और उसी दौर में एक शिद्दत के साथ अलीगढ़ से मोहब्बत करने वाला एक शायर, जिसने एक नज़्म लिखी, ये मेरा चमन है मेरा चमन, और किसी एक दीवाने ने उसमें धुन डाल दी, वो अलीगढ़ का तराना बन गया। और वो तराना ऐसा बना कि मैंने दुनिया के हर कोने में दीवानों की तरह उस तराने पर नाचते और झूमते देखा। ये वो शिद्दत थी जिसको उस वक्त तक थी। अब कोई स्लोगन क्यों नहीं बजता? हमें ज़रूरत थी कि ये जो इदारा है सर सैयद का, इससे पहले कि ये सोता ही बंद हो जाए, इस सोते को बंद करने की अशद ज़रूरत पड़ गई है लोगों को। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि आज की मजलिसों में आम तौर से जाहिलों का गलबा होता है और वो एहसास कमतरी में मुब्तला है। उनको ये लगता है कि हम अलीगढ़ की वो सोते को बंद कर दें, लेकिन जो नीयत अगर साफ़ है, अल्लाह जो इन्होंने हमारे आज़म बेग ने उस जो सूरत की तफसीर की और जो वो निशान सर सैयद का बताया शेरवानी का, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल थी। इस वजह से ये आज भी इमारतें कायम हैं। लेकिन इमारतों से तहरीक नहीं चलती, फ़िक्र से चलती है। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त ज़रूर आएगा कि इसी प्लेटफार्म से इनके ऐसे नौजवान लोग ये खड़े होंगे, मैं रहूँ या न रहूँ। लेकिन एक उम्मीद की किरण तो ज़रूर है कि एक वक्त आएगा जब हम झूम झूम के कहेंगे कि ऐसा वक्त आएगा ही कि ये एक शेर इन्हीं का है, हमारे मजाज का, ये रंग बहारा है तेरी महफिल का, क्यों फ़िक्र है तुझको ऐसा की। महफिल तो तेरी सुनी न हुई, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। हो सकता है मैं चला जाऊं, लेकिन मुस्तकबिल अलीगढ़ का और इस मुल्क का जुड़ा हुआ है। अगर मुल्क को बचाना है तो सर सैयद की तहरीक को बढ़ाना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं आप सारे हजरात का शुक्रिया करता हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन आज़म बेग ने मुझसे कहा कि अलीगढ़ के मसले में आप ठीक हो जाएंगे। तो कल शाम को मेरा बुखार उतर गया, मैं ठीक हो गया हूँ और अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद मैं यहाँ आ गया और बग़ैर मास्क के बैठा हूँ। मास्क में भूल गया था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, अपने लोगों में आकर बैठा हूँ तो एहसास होता है कि अभी ऐसी महफिलों में जब आप जाते हैं तो आप में एनर्जी पैदा हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में सियासी जमातों से मेरा रिश्ता ख़त्म है। सियासी जमातों ने अपने बाबा हिंद गांधी और नेहरू को बुला दिया, तो अब वो
कोई आइडियोलॉजी नाम की चीज़ इस मुल्क में रही नहीं। हम दुनिया में बदनाम हो गए हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या सुना दूं कि मैं 89 या 90 में अमेरिका में एक वहाँ के लॉ मेकर से मिला, और मैं उस वक्त कोई पार्लियामेंट में भी नहीं था, और वो मुझसे कहने लगे कि 2000 इंडिया विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिंग विद चाइना। तो उस वक्त मैं अमेरिका में था। मैं कहा क्या मतलब? मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, उनका यू आर लकी दैट मैन इज़ बिकम योर फाइनेंस मिनिस्टर। एंड क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में ये था कि आबादी की वजह से हम नीचे हैं, निचली सतह पे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने और दुनिया के इकनॉमिस्ट ने ये पाया कि जितने हाथ उतनी ही तरक्की, और चाइना ने वही काम किया, हर हाथ को काम दे दिया। यूरोप में आप जाइए तो वहाँ आप एक इंडस्ट्री लगाएंगे, 1 करोड़ की आबादी है, बाकी सामान बेचने के लिए पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे। आप एक सामान बनाएंगे, एक ये बोतल बनाएंगे, 125 करोड़ ख़रीदार आपके हिंदुस्तान में होगा। तो चाइना ने तो ये कर लिया। ये 89 की बात है। फिर हमने देखा कि हम बाबरी मस्जिद में आ गए, 92 में आ गए, एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए, और अब जो हालत है वो कहाँ हमको लेके जाएगी। सिर्फ पढ़े लिखे दानिश्वर लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। अगर कोई आदमी इस गलतफहमी में है, कोई सियासी रहबर आपके पास है, तो मुझे बहुत मायूसी है, और मैं नहीं समझता कि हमारा और हमारे मुल्क का कुछ बचेगा। बहरहाल अलीगढ़ के ओल्ड बॉय एग्जीबिशंस को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही फंक्शन करते रहें, और शायद कोई एक चिंगारी जाग जाए, और वो चिंगारी वो तालीमी नहीं, तरबियत भी और रहबर भी बनाकर आपको दे। ये तो हम समझते हैं कि ये तो रहबरी की भूल थी, या रहबरी का मज़ाक। हम रास्ते में ही ठोकर खाते रहे। उसकी वजह यह है कि हम रहबर पैदा ही नहीं कर पाए, और इसकी सख्त ज़रूरत है, और यही एक प्लेटफॉर्म है जहां मेरी उम्मीदें वाबस्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। जोरदार तालियों से खड़े होकर के आप सब खड़े हो जाएं, और मोहतरम अदीब साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका सम्मान और उसका इस्तकबाल करते हुए, जिस समंदर की गहराई और गहराई के साथ, दरिया की रवानी के साथ, बिजली की कड़क के साथ, सोज और साज के साथ आपने गुफ्तगू की है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके इस सोज और साज को राजस्थान की इस सरजमीन का ज़रिया बना दे, और तालीम की इस मशल और रहनुमाई को हम पूरी दुनिया तक और राजस्थान के अवाम तक पहुँचा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इस जानिब बढ़ने और आपकी इस खूबी और इस जज्बे को हमारे अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।